کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ طواف اور سعی کے درمیان کچھ دیر آرام کرنا کیسا؟ سنت تو یہی ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، بندہ ڈائریکٹ کرے۔ اب آپ تو ون گو میں کرتے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ اب یہ کہ اب کوئی حرج ہے، شدید حاجت ہے، یا یہ کہ وہاں نماز شروع ہو گئی، یا اب کمزوری ہے کہ کھانا کھانا ہے، اب ایک ایسی حاجت ہے کہ بندہ کر نہیں پا رہا کچھ، تو پھر وقفہ کر سکتا ہے، ورنہ حالت اعتدال میں وقفہ نہ کرے، ڈائریکٹ چلے پورا تو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آ کر ماشاءاللہ بہت قلبی سکون ملا ہے، پہلی بار مدنی مذاکرہ میں شرکت کری ہے، سکون کے لیے یہاں پر آئے کہ، اور ماشاءاللہ یہاں کا ماحول دیکھ کے بہت اچھا لگا، اور آئندہ نیت کرتا ہوں کہ اگلے مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت کروں گا۔ مجھے یہاں بہت بڑا سکون آیا، جو برکتیں دیکھی میں نے، جو رحمتیں یہاں دیکھی، یہاں میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھی میں نے۔ یہاں پہ آ کے عاشق رسول جو ہیں جولی بھر کے جاتے ہیں الحمدللہ، اور اس کی محبت اور اس کی جو سنت ہے اس کو عمل میں اور زندگی میں اپنانے کے لیے لوگ آتے ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جو کچھ بھی اس کو مطلب ہے کہ دین کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ یہاں سے جاتے وقت اس کو بہت سارے کچھ مل گئے۔ یہاں پر جو ہے زندگی ہم تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں، لوگوں کو تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور ایک پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے انقلاب پیدا کیا ہوا ہے اس وقت، اور جو نوجوان جس طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں تیزی سے، انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ مرشد کی بارگاہ میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد ہم میں بھی تبدیلی آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور اس عمر میں جو ہمارے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، یقیناً تمام اہل جو محبت ہیں امیر اہل سنت کے، ان کو اس قربانی کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ امیر اہل سنت نے جو ہے گرمی سے بچنے کے جو فوائد بتائے ہیں کہ لیمو کا شربت استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شکنجوی اور ستو کا جو ہے شربت استعمال کیا جائے، ہیٹ اسٹروک سے بچنے کا یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور اس سے عوام الناس کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی جو اس وقت عاشقان رسول کی ایک دینی تحریک ہے، ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے۔ الحمدللہ اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ آئندہ جو مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے گوشت فروش ہے، قربانی کے سلسلے میں جو بھی ہیں، ان سب کو امیر اہل سنت نے دعوت دی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی مذاکرے میں جو ہے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اپنے گھر کا ماحول کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے اچھا ماحول ترغیب ملتی ہے، تو ہمارا بھی یہ مدنی مذاکرہ حضرت صاحب سے سنا، الحمدللہ اس مدنی مذاکرے کی برکتیں ہیں کہ کافی رحمتیں برکتیں ملتی ہیں۔ موسم کے حوالے سے بھی الحمدللہ، جس طرح آج گرمی کے حوالے سے بات ہوئی، امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی پانی پینے کے حوالے سے، گرمی سے بچنے کے کافی مدنی پھول بتائے گئے، تو واقعی اگر مدنی مذاکرہ سنتے ہیں تو ہمیں دین کا بھی فائدہ ملتا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ملتا ہے۔ امیر علیہ سنت ایک والد کے انداز میں اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں لازمی سننا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی بیٹھ کے سنانا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرشد کامل کی حقیقی روحانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج مدنی مذاکرہ یہ لاہور داتا گنج بخش ٹاؤن میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول تھے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ہفتے کو ہی بذریعہ مدنی چینل اگر کراچی میں ہے تو انشاءاللہ فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کی میں نیت کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ رسالے کا بھی ذہن دیا گیا، تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل جو بھی ہر ہفتہ رسالہ آتا ہے امیر علیہ سنت کا اسے بھی پڑھوں گا، اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے بہت فائدے ہیں، علم دین حاصل ہوتا ہے، نگاہ ولی کی وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
اس میں آنے سے کافی دل کو راحت اور سکون ملتا ہے، دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے، اور پیر صاحب کی ماشاءاللہ زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے، زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ اعتکاف کی نیت سے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی میں نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو یہ مسجد میں کھانا پینا وغیرہ نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ گیا تو مسجد کے اندر افطار بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اگر نہیں کی تھی تو اب افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج 1445 ہجری کے ذی قعد شریف کی 24ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ 24ویں شب کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 24۔ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ حوالہ مسند بزار جلد 4 صفحہ 255 حدیث نمبر 1425۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے والے کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت، والد نام کے ساتھ، والد صاحب کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور روضہ پاک پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سنیں گے اور سن کر باذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں قرباں اس ادائے دستگیری پر
मेरे आका। मदद को आ गए जब भी पुकारा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में जो तशरीफ लाए उनको भी खैर मकदम करता हूँ, जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं उनको भी वेलकम कहता हूँ। जो भी अमल किया जाए उसकी अच्छी अच्छी नीयतें भी करनी चाहिए। तो आइए मदनी मुज़ाकरा सुनने की कुछ नीयतें अर्ज करता हूँ। आप अपनी कैफियत के मुताबिक जिन जिन पर अमल करना चाहें तो उनकी नीयतें कर लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर यानी फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी न हुई तो आखिर तक यानी इलानात सलात सलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफहा यानी हाथ मिलाना करने और आइंदा भी आते रहने की दावत देकर सवाब का हकदार बनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा शुरू है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीरे अहले सुन्नत की बारगाह में क्या हम इसी को इस अंदाज के साथ सबके सामने समझा सकते हैं कि भाई शऊर सीख ले, सलीका सीख ले, ढंग सीख ले और तुझे अल्लाह पाक ने बेकार बनाया, किसी काम में तेरे जज नहीं। तो इस तरह के अंदाज में सबके सामने समझाना कैसा, इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। जनरली जो समझाना होता है ना, इसमें अगर किसी को सबके सामने समझाएंगे ना तो उसकी तवज्जो बट जाएगी, यानी अपनी इज्जत नफ्स जो है ना वो उभरेगी और उसको वो गिल्टी फील करेगा कि यार सबके सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, तो वो कम समझेगा या वो जिद बहस करेगा, आपको दलाल देगा और काम हो जाएगा बाज़ औक़ात ख़राब। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बाद सहाबा के अक़वाल मिलते हैं कि जिसने किसी को अकेले में समझाया उसको जीनत दी और सबके सामने समझाया तो उसको बदनुमा कर दिया। तो यूं समझाना अकेले में ज़्यादा असर भी करता है, मुफीद भी होता है और समझ में भी जल्दी आता है, उसकी बेइज्जती वगैरह नहीं होती। तो इसलिए यही हो कि अगर सख्त ज़रूरत ना हो तो अकेले ही में समझाना चाहिए। अब बात सूरतों में मजबूरियाँ होती है, अब उस्ताद एक एक शागिर्द को पकड़ के अलग ले जाकर समझा नहीं सकेगा, तो उसको ज़रूरतन उस सबके सामने समझाना होता है। अब यह कि उस्ताद को समझाना आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि हर उस्ताद सुलझे हुए अंदाज में समझाता हो, रफ स्टाइल में भी समझाते होंगे। तो जैसा अंदाज सुलझा हुआ अंदाज होगा, मुस्लिहाना, मुशफ़िक़ाना, मुबल्लिगाना अंदाज होगा तो समझ में आएगा। जारिहाना अंदाज होगा, झाड़ कर समझाएंगे, तंज़िया अंदाज में समझाएंगे तो कम समझ में आएगा। तो इसलिए समझाना भी एक फ़न है। तो ये अगर हम सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें बढ़ जाएंगी, नमाजी बढ़ जाएंगे,
सुन्नतों पर अमल करने वाले बढ़ जाएंगे। तो मुबल्लिगीन के लिए तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह समझाना है ये इसको आता हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आमिर अहले सुन्नत से सवाल है कि जो खुतबा है वो निकाह से पहले पढ़ा जाएगा या निकाह पढ़ाने के बाद पढ़ा जाएगा, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। निकाह से पहले पढ़ना मुस्तहब है खुतबा। चुनांचे बहार शरीयत में निकाह के मुस्तहबात बयान करते हुए सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, निकाह से पहले खुतबा पढ़ना कोई सा खुतबा हो और बेहतर वो है जो हदीस में वारिद हुआ। हवाला बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा 7 मकतबतुल मदीना कराची। मुस्तहब है, अगर निकाह के बाद भी खुतबा पढ़ा तब भी जायज़ है, गुनाहगार नहीं होगा। मुस्तहब तर्क करने में गुनाह नहीं होता। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि चाहे वो निकाह का खुतबा हो, जुम्मे का हो, ईद का खुतबा हो, ये जो खुतबे हैं ना, इनको जो मतलब सुनने के लिए आए ना, इन पर ये लाजिम है, कंपलसरी है, वाजिब है कि इसको ये गौर से सुने। अब जो सुनने के लिए आ गए बैठे हुए हैं और वो सुन नहीं रहे तो ये गुनाहगार है। जुम्मे के खुतबे में लोग चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ये सब गुनाह के काम है। खुतबा अगर शुरू हो गया, ऐसी हालत में आया ये खुतबा शुरू हो गया तो अब ये कि आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ जगह मिले, जहाँ बस जहाँ जैसे जहाँ ये पहुँचा मस्जिद में दाखिल हुआ वहीं बैठ जाए। तो आप बोलेगा जूते चप्पल पर बैठ जाए, तो वो मस्जिद आईने मस्जिद नहीं है। जो मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ने की जो फिक्स जो मस्जिद होती है ना, मुराद ये कि वहाँ दाखिल होती है। अब जैसे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में ये जो खुला आसमान है, बाजार तो ये मस्जिद जैसा ही है, अगरचे वो इमारत है, मस्जिद का हिस्सा भी है, लेकिन ये आयन मस्जिद यानी ये वो जगह नहीं है जो नमाजों के लिए फिक्स है, बल्कि ये फिनाए मस्जिद है। फिनाए मस्जिद उसको बोलते हैं जो ज़रूरियात मस्जिद के लिए जगह बनाई जाए, जैसे इमाम का कमरा, ये मुअज्जिन साहब के लिए अज़ान का रूम, ये स्टोर रूम वगैरह जो होते हैं, तो ये फिनाए मस्जिद कहलाते हैं। तो ये जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो खुले आसमान की जगह है ना, तो ये हमने फिनाए मस्जिद की नीयत की थी कि यहाँ जनाजे पढ़ाएंगे। तो जनाजा चूंकि आईने मस्जिद में पढ़ाना तो जायज़ है नहीं, तो ये बाहर ही पढ़ाना होता है। तो अब ये इसकी नीयत ये है कि ये फिनाए मस्जिद, अच्छा ये पहले की जाती है, नीयत शुरू में हमने की थी। मस्जिद बन गई, अब ये आईने मस्जिद जो बन गई, आईने मस्जिद वो जिसके अंदर नमाज पढ़ी जाती है, जो फिक्स है नमाजों के लिए। तो अब इसमें नीयत नहीं हो सकती किसी भी फिनाए मस्जिद की या खारिज मस्जिद की। ये क़यामत तक अब मस्जिद है और 7वें आसमान से ऊपर तक यानी अर्श मुअल्ला, तहत सरा से अर्श मुअल्ला, तहत सरा बोलते हैं, यानी कि 7वीं ज़मीन के भी नीचे। ज़मीनें 7 हैं, आसमान 7 हैं। ये अल्लाह करीम और ये अजायब बात है। हम ने दूसरी ज़मीन भी नहीं देखी, पहली ज़मीन पर ही हम रह रहे हैं, लेकिन ये है 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान है। ये अहादीस मुबारका में इसका तज़किरा है, बल्कि कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला सूरह तलाक आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं के बराबर ज़मीनें, यानी 7 ज़मीनें। तो यूं मस्जिद की नीयत हो गई। तो ये 7वीं ज़मीन के नीचे से लेकर इसको तहत सरा बोलते, अर्श मुअल्ला तक जो 7वां आसमान के भी ऊपर है, ये सारी फ़ज़ा जो है ये मस्जिद है। ये हमेशा हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए मस्जिद है। किताबों में यही लिखा है, हमारी किताबों में। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ज़िशान अहमद सियालकोट से सवाल कर रहे हैं
یہ کہہ رہے ہیں غصے کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر کوئی شخص غصے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو تو اسے کیسے سمجھایا جائے؟ جی ہاں، غصے میں اپنے آپ کو نقصان تو پہنچاتے ہیں، خود کو مارتے ہیں. یہ شاید گھر گھر کی کہانیاں ہیں. اپنے کو مکے ماریں گے سر پہ اور ہاتھ ماریں گے رانوں پہ. برتن ہاتھ میں آ گیا تو اس پر غصہ ہوتا ہے، ٹھا کر کے پھینکا. اب دیوار پر لگے یا بندے کو لگے، بندے کو بھی ٹھوک دیتے ہوں گے. جو ہاتھ میں آیا مارا ماری. اور تو یعنی غصے میں بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی مووی بنا کر اس کو دکھایا جائے تو شرم آ جائے، جبکہ وہ ٹھنڈا ہو گیا ہو کہ یار بالکل میں تو پاگل لگ رہا تھا. ہاں واقعی غصے میں بندہ، وہ محاورہ بھی ہے، غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو غصے میں 3 طلاق بھی دے دیتے ہیں، 1 2 3 کر دیتے ہیں. پھر مفتی صاحب کے بعد جا کر بولتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت غصہ آ گیا تھا، تو اس لیے میں نے وہ بس اب کوئی راستہ نکالے آپ. تو ظاہر مفتی صاحب نے یہی کہنا ہوتا ہوگا کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے کہ کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہو کہ آج تو بس تو ہی تو بڑا پیار آ رہا ہے 1 2 3. کوئی نہیں کرتا، غصے ہی میں کرتا ہے. یہ جیل کے سریے کے بھی جتنے بھی ہوتے ہیں خر دماغ ایک سے ایک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جیلوں کے اندر. اور قتل غصے میں ہی ہوتا ہے. جو بہت اچھا لگے، میٹھا میٹھا لگے، اس کو تو آدمی انگلی بھی ٹچ نہیں کرے گا. کوئی انگلی ٹچ کرے اس کی انگلی توڑ دوں گا، ہے نا. تو وہ غصے میں آ کر فائر کر دیتے ہیں، چھری مار دیتے ہیں. دہشت گردی، غصے والے ایک سے ایک آدھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، پگلے ہوتے ہیں پگلے. تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو غصہ ہے تو بڑا پریشان کن کہ اپنا بھی آدمی نقصان کرتا ہے، دوسرے کا بھی کنڈا کر دیتا ہے، خود کو بھی تباہ کر دیتا ہے. خودکشیاں کرتے ہیں غصے میں آ کر. بات بات پر بعض لوگ خودکشی کی دھمکیاں دیتے ہیں غصے میں آ کر. لیکن غصہ ایسا خراب ہے کہ خودکشی کر بھی لیتے. ایک بار مجھے فون آیا، وہ تھوڑا پرانا واقعہ ہے. وہ اسلامی بھائی تھے بیچارے، وہ انہوں نے فون کیا کہ میرا چھوٹا بھائی، اس کو یہ بس بولتا تھا میں خودکشی کر لوں گا خودکشی کر لوں گا. تو ہمارے گھر میں سے کسی نے کہہ دیا روز دھمکی دیتا ہے، یار کر کے دکھانا. تو بولا یہ پنکھے پہ لٹکا ہوا ہے، پھندا ڈال کے پنکھے پہ لٹ گیا، غصے میں آ کر خودکشی کر چکا. اس کو طنز کیا نا، روز روز بولتا تو وہ کر لینا، خالی ہم کو کیا بولتا ہے، تو کر دی، تم کو کر کے دکھا دی. تو یہ غصہ اب کیسی خانہ بربادی ہوئی ہوگی. یہ تو گیا، لیکن پیچھے والوں کے جو مسائل اور جو کیس کباڑے اور کیا کیا ہوتے ہیں، سارے مطلب قانون تو اگر حرکت میں آیا ہوگا تو کیا کیا ہوا ہوگا. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ غصہ نہیں اچھا. تو اب یہ کہ کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. یہ علاج بتائے گئے ہیں حدیثوں میں بھی علاج ہیں اس طرح کے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو زمین سے چپٹ جائے. وضو کرے کہ غصہ شیطان کی طرف ہے، اور شیطان آگ ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے، تو وضو کر لے. اور بھی یہ علاج بتایا گیا کہ چپ رہے، بولے نہیں. غصے میں بولے گا تو اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا، کیا کیا بول جائے گا، مزید فساد کر دے گا. تو اچھا، جس پر غصہ آیا اس کے پاس سے ہٹ گیا تو وہ چیز سامنے نہیں رہے گی تو بھی غصے کا کچھ نہ کچھ اثر کم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ غصے کا علاج کرے. یہ عوام جو بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے، یہ غلط کرتے ہیں. یہ غصہ حرام حلال، اس میں غصہ اپنی مرضی سے تو کوئی کرتا نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے. اب خود بخود کسی کو غصہ آ گیا تو اب اس میں حرام حلال کے کہاں سے ہم مسائل لے آئے، آ گیا. غصہ آنا، حقیقت میں غصہ آنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ثواب دلانے والا کام ہے. ثواب کا کام نہیں بول رہا، ثواب دلانے والا کام ہے. کیسے؟ غصہ آ گیا صبر کر لیا، ثواب کا حقدار ہوا. غصہ آ گیا پی لیا، بات وہی صبر کر لیا. غصے کو پی گیا، وہ نظر تو آتا نہیں پینا، تو یہ صبر کر لیا، ضبط کر لیا اور اس پر کنٹرول کر لیا اس نے،
اور جو اس کا نفس کہہ رہا تھا مار دے کاٹ دے توڑ دے پھوڑ دے، کچھ بھی نہیں کیا، اس نے صبر کر لیا. تو اب اس کو ملے گا ثواب کہ غصے کا جو گھونٹ ہے پینا، یہ بھی محاورے کے الفاظ ہیں. نہیں، غصہ غصہ اس نے ضبط کیا، صبر کر لیا، برداشت کر لیا، تو یہ گھونٹ جو پیا اس نے، یہ اس کے برابر کوئی گھونٹ نہیں ہے. یہ ایسا گھونٹ ہے فضیلت کے اعتبار سے. تو اب غصہ آتا نہیں تو یہ ثواب کماتا نہیں. ثواب کمانے کا موقع غصہ آنا. تو اس لیے جو مطلقاً غصہ بولتے ہیں حرام ہے، یہ بھی غلط. بات صورتیں ہوتی ہیں غصے کی کہ جس میں اس کی حاجت بھی ہوتی ہے، اور غصہ وہ آپ بھی جاتا ہے ایسے موقع پر. اب اس کو غصہ بولیں، جلال بولیں، جو بھی بولیں. حدیث پاک میں جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا، یعنی برداشت کر لیا، باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا. حوالہ الجامع الصغیر للسیوطی صفحہ 541، حدیث نمبر 8997، دارالکتب العلمیہ بیروت. یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، یہ بدلہ لے سکتا تھا، مگر محض رضا الہی کی خاطر غصہ پی گیا، تو اللہ پاک اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا مفید بھی ہے، جبکہ ضبط کرنا نصیب ہو جائے. تو یوں غصہ سمجھو گے ایک طرح سے امتحان بھی ہے. اگر غصے کو ضبط نہیں کرتا اور اپنے نفس کی خاطر جو غصہ آیا ہے یہ اس کو نافذ کرتا ہے، اس پر غصہ آیا تو اس کو ٹھوسا مار دیا، اس پر غصہ آیا تو اس کے دانت توڑ دیا، اس کا سر پھوڑ دیا، ایسے کوئی حرکتیں کر دی، تو پھر یہ انتظار کرے مرنے کا. ہاں مرنے کا. بعض وقت جیتے جی بھی انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن مرنے کا انتظار کرے. کہ حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے جہنم کا، جس سے گزر کر وہ داخل جہنم ہوگا. تو یہ مرنے کے بعد ہی ملے گا. تو یوں میں سمجھانے کی عرض کر رہا تھا کہ غصہ نافذ کر دیا. اب ترم خان ہو، شیر خان ہو، سمجھے، جو بھی ہو، چوہا خان ہو، جو بھی آپ کی حیثیت، مسئلہ جو بھی ہے، حکومت، اقتدار، کچھ بھی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کوئی آپ کا پرسہ ڈال نہیں ہوگا. نہ آپ کی فوج بچا سکے گی، نہ آپ کا اسلحہ آپ کو بچا سکے گا، نہ آپ کے طاقتور ساتھی آپ کی مدد کر سکیں گے. رب اگر غضب فرما رہا ہے کوئی نہیں بچا سکتا. اب جہنم کا وہ دروازہ ہے. اگر غصہ میں اس طرح نافذ کیا تھا کہ اس سے گناہ صادر کیا، اس سے غصے میں چلو ماردار نہیں کرتے، گالی دیتے ہیں، جہاں غصے میں غیبت کرتے ہیں، توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، غصے میں آ کر سامنے کی دل آزاری کر لیتے ہیں، سامنے والے کی غصے میں آ کر. نہ ماں کو چھوڑتے نہ غصے والا بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال دیتا ہے، ماں کو جھاڑ دیتا ہے غصے والا. یہ جو بھی گناہ کر رہا ہے، ابھی کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، لیکن عذاب یاد کرے کہ دروازہ مخصوص ہے غصے والے کے لیے. فکس گیٹ ہے جہنم کا، اس میں سے ہی جائے گا جہنم میں. اب اس کو سانپ کاٹیں، بچھو لپٹیں، آگ اس کو گھیر لے، جو بھی ہو. جہنم تو کوئی امن کی جگہ تو نہیں ہے نا، ادھر راحت و سکون تو نہیں ہے، تو عذاب کی جگہ. اللہ پاک ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی عذاب نہ دے. اس کا عذاب خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایمان اس کا چلا جائے گا کہ اللہ کے عذاب کو اس نے آسان سمجھا، ہلکا سمجھا، گھٹیا سمجھا. یہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ یہ کہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم ہیں تو مسلمان نہ، ٹھیک ہے سزا ہوگی تو بعد میں جائیں گے تو جنت میں نا. خطرناک 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 دلیری ہے کہ ہم تھوڑا بہت تو سہ لیں گے. تھوڑا بہت کتنے ہزار سال کا عذاب ہو کیا پتہ چلے. جس سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز ترک کرے
हजारों साल जहन्नम के अजाब का हकदार है। तो नानीबा का घर नहीं है गुनाह का अजाब सहना। तो हजारों साल के बाद अगर किसी ने चलो एक नमाज पर माज़ अल्लाह अजाब हो गया, तब भी हजारों साल के बाद निकलेगा ना, अगर ये सजा पूरी होती है तो। अब वो कितने हजार, ये मुबालगा होता है ना, बहुत सारे साल तक, बहुत सारा अरसा उसको जहन्नम का अजाब होगा। तो कितना खतरनाक है ये। तो ये जो बिल्कुल इल्म की कमी की वजह से, अहले इल्म कभी ऐसी बात नहीं करेगा। जो उलमा की सोबत में रहता होगा वो भी ऐसी बात नहीं करेगा। इसलिए जो अवाम होते हैं ना, जो या जरूरत से ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, तो उनकी बात वो हट जाती है, तो वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा मिलेगा अब वो इस तरह की गुफ्तगू से, तो इसको तो देखना भी नहीं चाहिए। हम भले हमारी दावत इस्लामी बनी, देखना है तो मदीना देखिए, सोशल मीडिया का नज़ारा कुछ नहीं। मदीना देखेंगे इंशाअल्लाह, सब्ज़ गुंबद का जलवा देखेंगे, मदीने की गलियां देखेंगे इंशाअल्लाह, वो करम फरमाएंगे तो उन्हीं का जलवा देखेंगे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक वर्ड आजकल बड़ा मशहूर होता है, एंगर मैनेजमेंट, गुस्से के ताल्लुक से। तो इसको आप यूँ कह लें गुस्से का इलाज। तो अमीर सुन्नत का रिसाला है, इसका नाम ही गुस्से का इलाज है। और ये रिसाला अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा एंगर मैनेजमेंट है, गुस्से पर काबू पाने का तरीका, गुस्से के आने के असबाब, ये इस तरह का मजमून आपको मिलेगा। कईयों को इस मौजू पर काफ़ी बयानात की भी ज़रूरत पड़ती है और लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, इस मामले में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इस तरह के बयानात के ताल्लुक से जो मवाद ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लिटरेचर तलाश कर रहे होते हैं, उनके लिए भी और फिर हर एक के लिए भी मुफीद तरीन ये आपको रिसाला बुकलेट आपको मिलेगा। इसका नाम है गुस्से का इलाज। ये रिसाला पढ़ना फ़र्ज या वाजिब नहीं है जिसका नाम लिया गया, लेकिन गुस्से का इलाज फ़र्ज है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुस्से का इलाज और उसके बाब में मेहनत और मशक्क़त बर्दाश्त करना फ़र्ज है, क्योंकि अक्सर लोग गुस्से ही के बाइस जहन्नम में जाएंगे। हवाला कीमिया शहादत जिल्द 2 सफ़ा 601 इंतिशारात गंजीना तेहरान। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये आदमी गुस्से में तू खूब उछलता है, कहीं अब की उछाल तुझे दोज़ख में ना डाल दे। हवाला इहयाउल उलूम जिल्द 3 सफ़ा 205 दार साबिर बैरूत। तो यूं मतलब ये कि गुस्सा जो इसका इलाज भी करना चाहिए। तो ये गुस्से का इलाज भी एक जरिया है कि आपका ये फ़र्ज जो है अदा हो। उसमें तरह तरह के गुस्से के इलाज दिए हुए, 2-4 मैंने भी शुरू में अर्ज किए गुस्से के इलाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से भी गुस्सा ठंडा होता है। शैतान की तरफ से, शैतान से हमने पनाह मांगी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से, या मैं शैतान मरदूद से अल्लाह पाक की पनाह पकड़ता हूँ। तो ये इसके माना बनते हैं। तो यूं गुस्सा है तो ये अऊज़ु भी पढ़ ले, और भी इसके इलाज, उसमें गुस्से का इलाज छोटा सा रिसाला है। ये तो अब भी मिले तो अभी ले लीजिए, आप घोल के पी लें इसको। ये मुहावरा है, इतना पढ़े कि आपको याद हो जाए। और जब भी